السلام علیکم دوستو، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جیو ٹی وی کے مشہور ڈرامے بجو کے حوالے سے۔ بجو میں اب تک کہانی جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ یہ کس طریقے سے مسرت بجو کے نام کے گرد گھوم رہی ہے اور پوری کہانی کو مرکزی کردار مسرت بجو ہی لے کر چل رہی ہے۔ یہ کردار جویریہ سعود بہت خوبصورتی سے نبھا رہی ہیں اور یہ ڈرامہ ایسا ہی لگتا ہے کہ آنے والے مناظر میں بھی آپ کو ہمیشہ جویریہ سعود یعنی کہ مسرت یعنی کہ بجو کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ دردانہ کی شادی کا سین تھا۔ جواد احمد والدہمائیوں کے ساتھ اس کے نکاح کی تقریب تھی، جہاں دردانہ کی ساس صبا نے بہت اعتراضات اٹھائے۔ سب سے پہلے تو اس کا یہی اعتراض تھا کہ یہ تم نے کس قسم کے کپڑے پہن رکھے ہیں، جو کپڑے میں نے بھجوائے تھے وہ کیوں نہیں پہنے۔ سب لوگ سکتے میں آ جاتے ہیں، اس کی باتوں پر بڑی ہمت کر کے جواب دیا جاتا ہے کہ وہ کپڑے جو ہے وہ اوور سائز تھے، اس لیے یہ والے کپڑے پہنے، جس پر صبا کا اعتراض تھا کہ اگر کپڑے اوور سائز تھے تو بتا دیتی، میں دوسرے کپڑے بھجوا دیتی۔ بہرحال دردانہ کی ماں اور بہن معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس شادی میں دکھایا جاتا ہے کہ سب لوگ خوش ہیں سوائے صبا کے، اور صبا کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ وہ بہت ناخوش ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ امیروں کے ساتھ غریبوں کا جوڑ مل گیا ہے اور یہ شادی بالکل بھی جوڑ کی نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے دردانہ کی شادی جن حالات میں کی گئی ہے اور جواد کو اپنے بیٹے کی فکر تھی اور اس نے دردانہ کو بیاہ کر گھر لے جانے کے بعد یہ کہہ بھی دیا ہے کہ میں آپ کو دنیا کی ہر آسائش دوں گا، آپ کا مکمل طور پر خیال رکھوں گا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ مجھ سے ایکسپیکٹ مت کیجیے گا۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ دردانہ سلمان کسی کو بتا تو نہیں سکتی کہ اس کے شوہر نے اس کو کیا بتایا ہے، لیکن اسے اب گھر میں ایک نک چڑھی ساس کے ساتھ بھی گزارا کرنا ہے جو اس کی بات بات پر اعتراض اٹھائے گی اور اس کے گھر والوں کو شادی والے دن ہی بہت ساری باتیں سنا کے آئی ہے، اور اب دردانہ کو اس کے شوہر کا پیار بھی نہیں ملے گا۔ بہرحال وہ اس گھر کی بہو بن کر آ گئی ہے اور ایک بچے کی کفالت کرے گی جو پہلے سے اس گھر میں موجود ہے، اور اس کا شوہر جو ہے وہ ایک امیر آدمی ہے، بزنس مین ہے، اور وہ شادی کے اگلے دن ہی اپنے آفس جا رہا ہوتا ہے، جس پر سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کل آپ کی شادی ہوئی ہے اور آج آپ شادی کے بعد آفس جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے آفس جانا ہے کیونکہ ایک بہت ہی اہم ڈیلیگیشن آ رہا ہے، میں اسے مس نہیں کر سکتا۔ تو اب ایک طرف یہ دردانہ سلمان کی کہانی شروع ہو گئی ہے، جواد کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی ہے، اب اس میں صبا کے اعتراضات دکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک امیر اور غریب طبقے کی لڑائی دکھائی جا رہی ہے، اور امیر طبقے کی جو خاتون ہے وہ غریب طبقے سے آنے والی بہو کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہی ہے اور اس کو باتیں سنا رہی ہے، اور اس کے گھر والوں کو تو بالکل بھی گھاس نہیں ڈال رہی۔ ایک یہ کہانی ہے۔ دوسری آپ اس میں بجو کی کہانی دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسرت کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اب اس کی ماں چھوٹی بہن بشریٰ کی شادی کے لیے فکر مند ہے، اور آنے والے مناظر میں ہم دیکھیں گے کہ بشریٰ کو دیکھنے کے لیے لڑکے وانے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ شادی کی بات جو ہے بڑی خاموشی سے چلائی گئی ہے، اور مسرت کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی چھوٹی بہن بشریٰ کی شادی کی بات کی جائے، لیکن بشریٰ کے ساتھ ایک لڑکا محبت کر رہا ہے اور وہ بشریٰ سے کہے گا کہ اس سے پہلے کہ باہر سے رشتے آنے شروع ہو گئے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ہماری محبت کے بارے میں بتا دو اور یہ جرأت مندانہ فیصلہ کرو، لیکن بشریٰ ابھی اس فیصلے پہ نتیجے پہ نہیں پہنچی کہ وہ کیا کرے۔ اس کی ماں نے اسے بتا دیا ہے کہ لڑکے والے آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کا، لہٰذا تم تیاری رکھو۔ ابھی بجو کو یہ بات پتہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی مسرت کو پتہ چلتا ہے کہ بشریٰ کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں اور کب تک بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کا رشتہ جو ہے روکا جائے گا، تو اب وہ گھر میں طوفان کھڑا کر سکتی ہے۔ اس نے ماں کو کہہ بھی دیا ہے کہ تم نے فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن اگر ایسا تم نے کیا تو پھر اس گھر میں وہ طوفان کھڑا ہوگا کہ تم سنبھال نہیں سکو گی۔ اب اس کی ماں بھی جانتی ہے کہ یہ مسرت بجو جو ہے وہ ہنگامہ کرنے والی لڑکی ہے اور یہ کچھ نہ کچھ تو کرے گی۔ بجو کی جو بھابھی ہے نوین، جسے وہ بہارن کہتی ہے اور وہ اس کا جواب میں فسادن کہتی ہے، ان کی بھی آپس میں جو ہے وہ کافی نوک جھونک چلتی رہتی ہے۔ ادھر شمو کے پیار میں جو لڑکا گھر کے زیورات سونا چوری کرنے کے مواقع ڈھونڈ رہا ہے، اس کو بھی اب دیکھیں کہ آٹے کی پیٹی میں سے سونا ملتا ہے، زیورات ملتے ہیں، یا وہ گھر میں کس طرح کا مسئلہ کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ 3-4 اسٹوریاں اس ڈرامے میں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ آنے والے ڈرامے میں مناظر میں اب فی الحال
بشریٰ کی شادی کا جو ہے وہ معاملہ دیکھیں گے، اور بشریٰ کی شادی کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ اس گھر میں مسرت یعنی کہ بجو کیا کرتی ہے، یہ اصل دیکھنے والا سین ہوگا، کیونکہ بجو جو ہے وہ لڑاکا فسادن مشہور ہے، اور وہ اس سے بچا کے خاموشی سے یہ رشتہ طے کرنے کی کوشش کی ہے بشریٰ کی ماں نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ اور ابھی تک جو ہے وہ مسرت کو یہ بھی نہیں پتا کہ دردانہ کہاں ہے، کیونکہ وہ دردانہ کو دیکھ نہیں پائی ہے 2-3 دنوں سے، اور اس نے پوچھا بھی اپنی بہن سے بشریٰ سے کہ کہاں ہے دردانہ، تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، بس یہی بتایا کہ وہ مصروف ہے، آج کل شادیوں کا سیزن ہے، اس کے پاس کام بہت ہے، اس کے پاس تو سارے کو جانے کی فرصت نہیں ہے، میں جاؤں گی تو تمہارا پیغام دے دوں گی، جس پہ بجو نے کہا تھا کہ نہیں نہیں، میرا پیغام دینے کی، سلام دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو اس کو منہ بھی نہیں لگاتی، وہ تو بہت ہی منحوس ہے، جہاں پہ بھی اس کا سایہ پڑ جاتا ہے سارے کام بگڑ جاتے ہیں، تو میرا تو اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ دکھایا گیا ہے کہ بچو بہت ہی جو ہے وہ غسیلی ہے، ضدی ہے اور فسادن ہے، اور ہر کسی کے ساتھ مسائل پیدا کرتی ہے، اس کی ماں اور اس کی بہن بھی اس سے تنگ ہیں، اور پورا محلہ ہی اس سے تنگ ہوا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اگلی کیس میں آپ جب دیکھیں گے کہ بشریٰ کا رشتہ آتا ہے تو یہ بجو کیا کرتی ہے۔ جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو دیکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔